دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ سیریا میں بہت تیزی سے بدلتے ہوئے حالات نے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ بشار الاسد جیسے اسٹرانگ لیڈر کا اچانک سیریا کو چھوڑ کے چلے جانا، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رشیا کے اندر اس وقت وہ پناہ گزین ہو گئے، اس سب سچویشن کی کسی کو بھی امید نہیں تھی، کیونکہ بشار الاسد وہی لیڈر ہیں جو عرب سپرنگ کے مشکل ترین حالات میں اپنی پاور پہ قائم رہے اور سروائیو کرتے رہے۔ اور میں اسی عرب سپرنگ کی بات کر رہی ہوں جو 2011 میں جب شروع ہوا تھا، تو ٹیونس کے زین العابدین ان کو بھی اپنے ملک سے جانا پڑا۔ لیبیا میں آپ نے دیکھا کہ معمر غذافی کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایجپٹ کے اندر دیرینا جو ان کے لیڈر تھے حسنی مبارک، انہیں اپنے حکومت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اسی طرح یمن میں صالح کی جو حکومت تھی وہاں سے ان کو بھی بھاگنا پڑا، اور صرف ایک سیریا ایک واحد ملک ایسا لگتا تھا جس میں عرب سپرنگ کے بھرپور طریقے سے آنے کے باوجود آلدو کہ بہت سارے شہروں میں پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور پورا ملک ایسا لگتا تھا اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اتنی زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لیکن بشار الاسد اپنی حکومت پہ اپنے تخت پہ قائم رہے۔ اور اس کی کلیدی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو دو ایلائز تھے ایران اور رشیا، وہ دونوں اس بات کے لیے ریڈی نہیں تھے کہ ان کا جو اتنا اسٹرانگ ایلائی ہے سیریا کے اندر بشار الاسد کی شکل میں وہ اوور تھرو ہو جائے۔ یہی ہوا کہ 2011 میں جب عرب سپرنگ نے لپیٹ لیا سیریا کو بھی، تو ایران نے اپنے ملیشیاز کو تیار کیا، اور 2013 تک آتے آتے ایران کے جو ملیشیاز تھے وہ پورے عراق میں سے بھی القاعدہ اور داعش کا صفایا کرتے ہوئے سیریا کے اندر پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سیریا کے وسیع و عریض جو ایریاز تھے ان میں داعش کا اور آئیسس کا اور القاعدہ کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد 2015 تک آتے آتے روس نے بھی اپنی ایئر فورس کی جو ہیلپ ہے وہ بشار الاسد کے لیے بھیج دی۔ سیریا کے اندر رشیا کے 2-3 ایئر بیسز بنا دیے گئے جہاں پر ان کی ایئر فورس کے جہاز آ کے لینڈ کرتے، اور پھر وہ تمام جو اینٹی بشار الاسد فورسز سیریا میں ان کو ملتی ان کے اوپر وہ بامبنگ کرتے اور انہیں تباہ کر دیتے۔ اور اس کے بعد آستانہ پروسیس شروع کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ترکی، ایران، رشیا اور دیگر قوتیں، عالمی قوتوں کی مدد سے آستانہ پروسیس ایک شروع کیا گیا، جس میں اس بات کو انشور کیا گیا کہ سیریا کے اندر سیز فائر کی سچویشن لے کر آئیں، اور سیریا کے اندر سے جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں جو کہ پراکسی وار اس وقت لڑ رہی ہیں سیریا کے اندر، وہ نکل جائیں اور بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے ایک سٹیبلٹی کی طرف لائی جا سکے۔ اسی آستانہ اکارڈ کے بعد یو ایس کے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت ٹرمپ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یو ایس اور نیٹو کی تمام جو فوجیں سیریا کے اندر موجود ہیں وہ یہاں سے نکال دی جائیں گی، اور اس کے بعد ایسا لگنے لگا کہ بشار الاسد کے لیے حالات جو ہیں وہ سازگار ہو چکے ہیں اور اب ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن بشار الاسد کے لیے ابھی بھی بہت سارے خطرات موجود تھے، کیونکہ جو نارتھ کی طرف سیریا کا بارڈر لگتا ہے ٹرکی کے ساتھ، وہاں پر بہت سارے علاقہ ایسا تھا جہاں ٹرکش ملٹری کی اپنی یونٹس بھی تعینات تھے، اور پرو ٹرکش ملیشیاز بھی بہت سارے تھے جو کہ وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور نارتھ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا لینڈ جو تھا وہ کرد فائٹرز کے قبضے میں تھا، اور کرد جو ایس ڈی ایف فورسز تھیں انہوں نے بہت بڑا ایک ایریا کور کیا ہوا تھا۔ اور انہی فورسز کے فوراً بعد جو ادلیب کا پروونس آتا تھا وہ بھی نارتھ کی طرف ہے، وہاں پر یہ حیات تحریر الشمس کے جو ملیشیاز تھے انہوں نے اپنے امبریلا کے انڈر جتنے بھی بچے کچے القاعدہ کے اور آئیسس کے اور داعش کے ملیٹنٹس اور گروپس رہ گئے تھے ان کو اپنے پاس جمع کر لیا، اور حیات تحریر الشمس کی امبریلا کے انڈر اب تمام جو ملیٹنٹ فیکٹرز تھے وہ ادلیب کے اندر ان کو ایک طرح کی پناہ مل گئی، کیونکہ آستانہ اکارڈز میں ادلیب کے اندر ان لوگوں کو قائم رہنے کے لیے بھی آپشن مل گئی تھی، اور بشار الاسد سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی اب ملیٹنٹس بچ گئے ان کو ادلیب میں تم پناہ دے دو۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت سارے ملیٹنٹس کا ایک چنک تھا جو کہ جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ جو دارا کا پروونس ہے اس میں بھی وہ لوگ چھپے بیٹھے تھے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور تاریخ کی طرف لے کے جاتی ہوں جو کہ ہے 27 نومبر کی تاریخ۔
27 نومبر میں کے دن کیا ہوا. ایک تو آپ نے دیکھا کہ اسی دن جارجیا کے اندر پروٹیسٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اور یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ رشیا کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھے, کیونکہ جارجیا کے اندر جو لیڈرشپ الیکٹ ہو کر آئی تھی وہ پرو رشین لیڈرشپ تھی, اور اچانک ان کے اس نئی لیڈرشپ کے خلاف پروٹیسٹ جارجیا میں شروع ہو گئے, اور وہاں کے عوام نے یہ مطالبہ سامنے رکھ دیا کہ ہم یورپین یونین کے ممبر بننا چاہتے ہیں اور ہم اس نئی حکومت کو نہیں تسلیم کرتے. ابھی یہی ایک شاکنگ نیوز چل رہی تھی کہ معلوم ہوا کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ایک پیس ڈیل جو ہے وہ طے پا گئی ہے, اور دونوں کے بیچ میں سیز فائر شروع ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس دن سے غزہ اور اسرائیل کی وار شروع ہوئی تھی اسی دن سے حزب اللہ نے بھی ریزسٹنس شو کرنی شروع کر دی تھی, اور حزب اللہ کی طرف سے جو پے در پے حملے اسرائیل کی طرف ہو رہے تھے, اور جس کی وجہ سے اسرائیل کی جو فوج ہے وہ اس کو ڈبل فرنٹ وار کھیلنی پڑ رہی تھی, وہ سچویشن ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے, اور اسرائیل کو جو ہے نا ایک رسپائٹ مل جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اب اسرائیل بالکل فری ہو گیا ہے, اور اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ بالکل فری ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی تمام جو توجہ ہے غزہ کی طرف مبذول کر دیں, اور جو بالکل تباہ حال غزہ ہے اس کے اوپر ایک بھرپور طریقے سے مزید حملے کرنے شروع کر دیں. تو یہ سچویشن پوری مسلم امہ کے اندر ایک بہت ہی پریشانی کا باعث بن رہی تھی کہ اگر لیبنان اور حزب اللہ کے بیچ میں سیز فائر ہو گیا ہے تو پھر غزہ کا کیا بنے گا. لیکن ابھی اس سیز فائر کا اعلان ہی ہوا تھا کہ ادلیب سے ایک نئی خبر آنی شروع ہو گئی کہ ادلیب کے اندر جو حیات تحریر الشمس کے ملیٹنٹس موجود ہیں انہوں نے وہاں سے نکل کے الیپو کے اندر ایک اوفینسو شروع کر دیا, اور ود ان اے ڈے اور ٹو, ایک یا دو دن کے اندر انہوں نے الیپو کے شہر کے اوپر فتح حاصل کر لی, اور الیپو پہ قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس گروپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہم حماس کی طرف یلغار کرنے لگے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ود ان فیو ڈیز وہ حماس کے اوپر بھی قابض ہو گئے, اور وہاں سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم دمشق میں جو سیریا کا کیپٹل ہے ڈماسکس اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بشار الاسد کی جو آرمی ہے وہ آگے بڑھے گی, اور وہ ان چند مٹھی بھر جو ملیٹنٹس ہیں ان کو کچل دے گی اور انہیں واپس ادلیب جانے پہ مجبور کر دے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو سیرین آرمی تھی وہ ایسا لگا کہ اپنے کوارٹرز میں اپنے آپ کو اس نے بند کر لیا, یا پھر ایسا لگا کہ بشار الاسد نے ان کو آرڈر ہی نہیں کیا کہ آپ ریٹیلیٹ کرو, بلکہ ود ان آورز اور ود ان ڈیز یہ خبر سامنے آ گئی کہ بشار الاسد اپنے ملک سے بھاگ گئے ہیں, اور شروع میں تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا وہ اپنے ملک کے کسی اور صوبے میں چلے گئے, لتاکیہ میں چلے گئے, یا وہ ٹرکی میں چلے گئے, کہاں چلے گئے. اور ایک دن بعد یہ خبر سامنے آئی کہ وہ روس کے ملک میں پناہ گزین ہو چکے ہیں. سو اب یہ ساری سچویشن کو کیسے سمجھا جائے, بیکاز بہت سارے انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ساری گیم کے پیچھے ٹرکی کا ہاتھ ہے, بیکاز جو ادلیب کے پروونس کے ساتھ ہی وہ ایریا لگتا ہے جہاں پہ ٹرکش فورسز موجود تھیں, اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو بھی امداد یو ایس کی طرف سے حیات تحریر الشام کے لیے آتی تھی وہ ساری کمک ٹرکی کے راستے ہی ان تک پہنچائی جاتی تھی, اور ٹرکی اس ساری گیم میں یو ایس کا ساتھ دے رہا تھا, بیکاز ٹرکی ایک نیٹو ممبر بھی ہے, اور ٹرکی کے بہت سے تعلقات ہیں یورپ کے ممالک کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ ٹرکی ان لوگوں کو ناخوش نہیں کرنا چاہتا تھا, اور اس نے یہ سوچا کہ جو کمک حیات تحریر الشمس کو پہنچنی ہے تو کیوں نہ میں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ ان کو کر دوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا ایسا ممکن تھا کہ ٹرکی ایک اشارہ کرتا ایچ ٹی ایس کو اور وہ پورے سیریا کے اوپر قابض ہو جاتی, اور بشار الاسد خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہتا؟ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایران کے وہ تمام ملیشیاز جو کہ پورے عراق میں بھی اس وقت موجود ہیں, پورے سیریا میں بھی وہ پھیلے ہوئے ہیں, وہ سب کہاں چلے گئے, اور انہوں نے کیوں نہیں ریٹیلیٹ کیا. اور یہ وہی ایرانی بیک ملیشیاز ہیں جنہوں نے پہلے بھی ان تمام آئسس اور داعش اور القاعدہ کی ملیشیاز کو, ان کو گروپس کا پہلے بھی صفایا کیا تھا. تو وہ سب کہاں چلے گئے. اور اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ روس کے وہ سارے جنگی جہاز جو کہ سیریا کی فضاؤں میں ایک گردش کرتے رہتے تھے, اور جن کے لیے 3 جگہوں پر ایئر بیسز بھی پرووائڈ کر رکھی تھی بشار الاسد نے, وہ کیوں عمل میں نہیں آئے؟ انہوں نے کوئی حرکت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے ان مٹھی بھر ملیشیاز کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا, بامبنگ کیوں نہیں کی؟ سو اس ساری چیز کو ایکچولی سمجھنا بہت ہی مشکل ہو گیا کہ آیا کیا وجہ ہوئی کہ وہی روس اور وہی ایران جو اتنے سالوں سے بشار الاسد کی حفاظت کر رہے تھے اور وہ انشور کر رہے تھے کہ بشار الاسد اپنی حکومت پہ قائم رہے, تو پھر اچانک یکا یک کیا ہو گیا کہ یہ ساری قوتیں بالکل میدان سے غائب ہو گئیں, اور
وہ چھوٹے سے ایک چند گروپ جو ادلیب کے اندر کنٹین ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، وہ ان کو ایک کوئی اشارہ ملا اور وہ ایک کے بعد ایک سٹی، ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتے کرتے انہوں نے پورے سیریا کو جو ہے نا اپنے زیر دست کر لیا. اور یہاں پہ میں یہ بات بھی باور کروانا چاہوں گی کہ بشار الاساد ایک ڈکٹیٹر ہوگا، ایک سخت گیر انسان ہوگا. اس نے اپنے ملک میں ایک آہنی ہاتھ کے ساتھ وہ اپنے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا. وہ بالکل اپنے ملک میں ڈسینٹ کو قبول نہیں کرتا تھا، برداشت نہیں کرتا تھا. یہ ساری باتیں اس کی نیگیٹو ہم سب جانتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی بھی ملک میں ایک ڈکٹیٹر حکومت کر رہا ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے تمام جو عالمی قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر اس کے اوپر یرغار کر دیں گے اور پھر اس کو ایک پراکسی وار کا ایک تھیٹر بنا دیں گے اور پھر اس طرح سے اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ کیا یہ چیز آپ کمپیئر کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں بھی بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ایسے آتے ہیں جو نسل در نسل ہمارے اوپر حکومت بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کی جو گورننس ہے اس پہ عوام خوش بھی نہیں ہوتی. لیکن کیا ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ آج یو ایس کی فورسز بھی یہاں کود پڑیں، رشیا کی فورسز بھی یہاں کود پڑیں، انڈیا کی فورسز بھی یہاں کود پڑیں، ایران کی فورسز بھی یہاں کود پڑیں اور پھر یہ سب مل کر ایک پراکسی وار تھیٹر بنا دیں پاکستان کو اور پھر پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایسا تو ہم ہرگز نہیں سوچتے، بلکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ جیسے بھی حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں ہم ووٹ کے ذریعے، ڈیموکریسی کے ذریعے یا اپنی عوامی قوت کے ذریعے اور انٹرنلی اپنے مسائل کو حل کر کے اور اپنے حالات کو بہتر بنائیں. یہی چیز میں سمجھتی ہوں کہ بشار الاساد اور سیریا کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے کہ ان کی جو عوام ہے وہ انٹرنلی اپنی ایک اسٹرگل کرتے، وہ انٹرنلی اپنی الیکشن کا پروسیس کوئی کرتے یا وہ انٹرنلی سول نان کوآپریشن کی موومنٹس کر لیتے یا کچھ بھی ایسا کر لیتے اور وہ اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کر لیتے. لیکن یہ جو ایکسٹرنل فورسز اور جو سپر پاورز یہاں پر کود پڑتی ہیں کسی بھی ملک میں اور وہ آ کر کے ان کو اس پورے ملک کو جب تباہ کر دیتی ہیں اور جو ان کی پراکسی وار ہے اس کا نشانہ اس ملک کے تمام سویلینز ہو جاتے ہیں اور تمام شہر جو ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کر دیے جاتے ہیں، یہ تو ان مسائل کا حل نہیں ہے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ بشار الاساد کو وہاں پہ اپنی حکومت پہ قائم رہنا چاہیے تھا اور اسے یہ پروف کرنا چاہیے تھا کہ کسی بھی ملک کے اندر بیرونی قوتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہر ملک کی ایک سوورینٹی ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک انڈیپینڈنٹ ایک فریڈم ہوتی ہے اور اس کی سوورینٹی کو بریچ کرنے کی کسی اور ملک کو، کسی اور پاور کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر 2011 کے عرب اسپرنگ جو سیریا میں سٹارٹ ہوا اس پہ جانا پڑے گا. اور میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی کہ اس وقت جب یو ایس کی فورسز سیریا کے اندر داخل ہو گئیں تو ایسی بہت سی خبریں ہم نے پڑھی کہ عرب اسٹیٹس جن میں سعودی عرب شامل ہے، جس میں جارڈن ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے اور ایجپٹ ہے، یہ سب یو ایس کے ساتھ مل گئے تھے اور انہوں نے یو ایس سے یہ کہا کہ جو بھی فنڈنگ، جو بھی آپ کو مدد چاہیے ہم آپ کی کریں گے، آپ سیریا کے اندر سے بشار الاساد کا خاتمہ کر لیں. اور آپ یہ سوچیں گے کہ عرب اسٹیٹس کو کیا پڑی کہ وہ بشار الاساد کے خلاف ایک محاذ کھڑا کریں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ سمجھنی پڑے گی کہ 1979 میں جب فرسٹ ٹائم خمینائی نے ایران کے اندر ایک اسلامک ریولوشن وہ لے کر کے آئے تھے، تب سے تمام جو عرب اسٹیٹس ہیں ان میں ایک یہ پورے شیعہ بیلٹ کے حساب سے ایک خوف پھیل گیا تھا کہ جیسی اسلامک ریولوشن ایران میں آ گئی ہے وہی سیم جو فارمولا ہے وہ کیا عراق میں فالو ہوگا، کیا وہ سیم فارمولا سیریا میں فالو ہوگا اور پھر یہی اسلامک ریولوشن کرتے کرتے عرب اسٹیٹس کے اندر بھی آ جائے گی. بیکاز وہ اسلامک ریولوشن اتنی پر اثر تھی اور اتنی انسپائرنگ تھی کہ تمام اسلامی کنٹریز جو ہے نا وہاں پہ عوام جو ہے وہ بڑی اس بات کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتی تھی اور بڑی انسپائر ہوتی تھی کہ یہ کیسے خمینائی جو ہے وہ ایک ٹرو اسلامک ریولوشن ایران کے اندر لے آئے. اور ان سب ممالک کے اندر، ان تمام عرب ممالک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہتیں ہیں، کنگڈمس ہیں اور وہ سب خوف زدہ ہو گئے کہ اس طرح کی ریولوشن کے آنے سے ہماری کنگڈمز جو ہے نا وہ تو نیست و نابود ہو جائیں گے. سو تب سے ہی ایک خلیج اور ایک خوف اور ایک یہ دیوار سی ہے جو سنی ممالک اور شیعہ ممالک کے بیچ میں بڑھتی چلی گئی. اور اس خلیج کے بڑھنے کی وجہ سے بالآخر وہ دن آ گیا جب سیریا کے اندر عرب اسپرنگ آیا اور عرب جو سلطنتیں تھیں انہوں نے یو ایس سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور تم بشار الاساد کا یہاں سے صفایا کر دو تاکہ یہاں پر سیریا کے اندر ایک سنی حکومت قائم ہو جائے اور ہماری جو یہ شیعہ کا جو خوف ہے، شیعہ ریولوشن کا جو خوف ہمارے دماغ سے وہ
ٹل جائے. اور ڈیفینیٹلی یہ سارا جو خوف تھا عرب ممالک کے اندر یہ بالکل بے جا بھی نہیں تھا, بیکاز آپ نے دیکھا کہ جب عراق سے صدام حسین کا صفایا کر دیا گیا تو اس کے فوراً بعد جو آپ نئی پارلیمنٹ عراق میں بنی وہ پوری کی پوری شیعہ ڈومینیٹڈ پارلیمنٹ بنی. تو دیٹ مینس کہ یہ ایک سچائی تھی, ایک حقیقت تھی جس کے ڈر میں بیٹھے ہوئے تھے عرب اسٹیٹس کہ یہ جو ریولوشن ہے اور یہ جو شیعہ انفلوئنس ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا, کم نہیں ہوگا. اور اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بشار الاسد سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے, یہی سب سے بہتر حل ہے. لیکن اسی اسنا میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بشار الاسد اپنی حکومت پہ قائم رہا, ڈٹا رہا بڑی مضبوطی کے ساتھ. اور اسی سارے وقت کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ایک دوستی اور ریپروچمنٹ سامنے آئی جو کہ چائنا نے کروائی, اور چائنا کے ساتھ بھی سعودی عرب نے بہت سارے بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹس کے اوپر سائن کر دیا. اور گلف اسٹیٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام ان کی دوستی چائنا کے ساتھ بڑھ گئی, ان کی انڈرسٹینڈنگ رشیا کے ساتھ بڑھ گئی. اور ایسا لگا کہ اب سعودی عرب کو لے لیں, ایجپٹ کو لے لیں, قطر کو لے لیں, یو اے کو لے لیں, وہ ایک نئی پروگرس کی طرف اپنے ممالک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, نئی سٹیز بنانا چاہ رہے ہیں, نئے پورٹس بنانا چاہ رہے ہیں. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم ایک پیس کو لے کر آ جائیں کسی طریقے سے, اور ہم جو بھی اختلافات ہیں ان کو ختم کریں. بیکاز جو میجر اختلاف تھا وہ تو سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں تھا جو کہ ریزالو ہو چکا تھا. تو اب یہ سمجھنا شاید آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ریپروچمنٹ ہو گئی ہے, اگر یہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ریجن میں سے جنگ کے بادلوں کو ہٹا دینا چاہیے, ہمیں اپنے ممالک میں سے یہ ملیٹنٹس کا صفایا کر دینا چاہیے, اور اب ہمیں ایک ایسا دور اپنے بیچ میں لے کر آنا چاہیے جس میں اس پورے مڈل ایسٹ ریجن کا, پورے عرب ریجن کا, اور پورے ایران کا, اور پورے جو خطہ ہے ایشین, اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کا اور ایک پروگرس کا دور شروع ہوئے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایران اور رشیا اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک انڈر دا ٹیبل ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہو کہ ایک مہرے کی قربانی دے دیتے ہیں جو کہ ہے بشار الاسد, اور بشار الاسد کو نکالنے کے بعد ہم آپس میں اپنے جو اختلافات ہیں جو ہم نے دور کر دیے ہیں, تو اس کے بعد ہم سیریا میں سے ملیٹنٹس کا صفایا کر دیتے ہیں, اور وہاں پر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ موسٹ پروبیبلی سنی حکومت کو وہاں پہ لے آتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جنگ کے جو بادل اس وقت پورے ریجن کے اوپر منڈلا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب سے غزہ اسرائیل کی وار شروع ہوئی ہے اسی دن سے یہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی وار بن سکتی ہے کہ پورا ریجن اس کے اندر دھکیلا جائے گا, اور پورا عرب کا جو مڈل ایسٹ ہے وہ اس میں دھکیلا جائے گا. اور ایسا اگر ہو جاتا تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ پروگرس کی باتیں, وہ نئے نئے شہر بنانے کی باتیں, وہ نئے نئے پورٹس بنانے کی باتیں, اور BRI کے پروجیکٹس کو لے کر آنے کی باتیں, وہ تو سب کی سب دھری رہ جانی تھی, اور یہ پورا خطہ دوبارہ سے ایک نئے جنگ اور خاک و خون کے اندر اس کو دھکیل دیا جاتا. تو کیا ایسا ہوا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے, اور میری ایسا تجزیہ ہے جس کی حقیقت تو آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوئی کہ کیا واقعی ایسے ہوا تھا. بیکاز بہت سارے لوگ جو ہیں اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر حزب اللہ کمپرومائز ہو گیا ہے, اگر بشار الاسد کمپرومائز ہو گیا ہے, اگر ایرانین بیک ملیشیاز تمام کی تمام وہاں پہ کمپرومائز ہو گئی ہیں, اگر رشیا کا انفلوئنس بھی سیریا میں سے ختم ہو گیا ہے, تو پھر غزہ کا ساتھ دینے والا کون رہ گیا ہے؟ اور غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہے, کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ اب اسرائیل اس جینوسائیڈ کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر دے گا اور پوری طرح سے غزہ کی پاپولیشن کو بالکل نیست و نابود کر دے گا, اور وہاں پر ایک نیا اسرائیلی سیٹلمنٹس کا سلسلہ وہاں پہ شروع کر دے گا, جس کی خبریں بھی ہم کافی دفعہ سن چکے ہیں کہ اسرائیل کے کنسٹرکشن ورکرز غزہ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی سیٹلمنٹس بنانا شروع ہو بھی گئے ہیں. تو یہ سارا سیناریو بہت ہی گمبھیر ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر عرب کنٹریز نے مل کر کوئی ڈیل کی ہے ایران کے ساتھ, اور انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے رشیا کے ساتھ مل کے اور چائنا کے ساتھ مل کے, اور انہوں نے اپنے خطے کو جنگ سے نجات دلانے کے لیے کوئی لاہے عمل اختیار کیا, تو اس لاہے عمل کے اندر ڈیفینیٹلی غزہ کا بھی کوئی نہ کوئی پلان ہوگا, اور وہ پلان بہت جلد آنے والے دنوں میں سامنے آ جانا چاہیے. بیکاز غزہ نے جتنی بڑی قربانی دی ہے, غزہ کے لوگوں نے, فلسطین نے جتنی بڑی قربانی اس سارے معاملات میں دے دی ہے, وہ بالکل بہت ہی دل خراش ہے, بہت ہی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور یہ چیز سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ عرب ممالک اپنے امن کے لیے, اپنی پروگرس کے لیے کیا غزہ کی پوری پاپولیشن کو قربان کر دیا انہوں نے, یا پلیٹ میں رکھ کر اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے یہ. ہوپ فلی ایسا نہیں ہوا ہوگا, اور ہوپ فلی
بالکل ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بہت جلد آنے والے دنوں میں غزہ کہ سیز فائر کا بھی اعلان ہو جائے گا اور غزہ کی دوبارہ سے نئے سرے سے ایک ریکنسٹرکشن شروع ہوگی اور نئے سرے سے غزہ کے لوگوں کی جو ہے وہ نارمل لائف جو ہے دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. یہاں میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بشار الاسد کے سیریا کو چھوڑنے کے فوراً بعد بائیڈن نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ بشار الاسد میری وجہ سے سیریا چھوڑنے پہ مجبور ہوا ہے، اور نیتن یاہو نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری وجہ سے سیریا جو ہے وہ بشار الاسد سے خالی ہوا ہے. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یو ایس سیریا کے اندر بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا اور اسرائیل بھی حزب اللہ کے ہاتھوں بہت بری مار کھا رہا تھا. تو ناظرین، کیا عرب ممالک نے اپنے خطے کو، اپنے پورے ریجن کو اور پوری انسانیت کو تیسری جنگ عظیم سے بچانے کے لیے یہ سارے اقدام کیے ہیں؟ کیا عرب ممالک کے اس لاہے عمل سے یہودی ایجنڈے کو بھی ضرب کاری نہیں ملتا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں مل جائے گا جب ہم دیکھیں گے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر کا اعلان ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم صحیح معنوں میں کہہ سکیں گے کہ غزہ اسرائیل وار میں اسرائیل کو شکست فاش کا سامنا ہوا ہے.